ایک اشکال اور ہے کہ ایاک نستعین پر حضرت شیخ الہند نے لکھا ہے کہ کسی مقبول بندے کو غیر مستقل بذات سمجھ کر واسطہ رحمت الہی جانا جائے اور اس سے استمداد کی جائے تو یہ جائز ہے کہ یہ بھی اللہ ہی سے استعانت ہے۔ ایاک نستعین میں جو حاشیہ لکھا ہے شیخ الہند کا ہے، فاتحہ، بقرہ اور سورۃ النساء، آل عمران اور مائدہ سے لے کے آخر قرآن تک مولانا شبیر احمد ہے، کیونکہ آل عمران ضائع ہوا ہے۔ جواب یاد رکھے کہ مقبول بارگاہ اور واسطہ رحمت یہ تو زندہ مراد ہوگا، کیونکہ غیر مستقل سمجھ کر بدعتیوں سے پوچھو کہ تم درگاہوں کو غیر مستقل سمجھتے ہو؟ آپ تو ان کو مستقل بذات سمجھتے ہیں۔ احمد رضا خان کہتے ہیں ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر۔ یہ دیکھ، اور یا رب شرم آتی ہے آدمی کو ان کی عبارتیں پڑھتے ہوئے۔ فتاوی افریقہ صفحہ 114 پر نزہۃ الخواطر سے نقل کرتے ہیں کہ تھا تمہارا دوش اطہر زینہ پائے پیغمبر جب گئے عرشی بری پر المدد یا عبد القادر۔ شیخ عبد القادر پیدا ہوئے ہیں 461 میں، 471 میں، اور فوت ہوئے ہیں 561 میں، 90 سال کی عمر میں۔ اور یہ شعر میں کہتے ہیں کہ حضرت کو معراج آپ نے کرایا، آپ جا نہیں سکتے تھے تو یہ سر کندھوں پہ پیر رکھے اور یہ لے لے اپنے بندے کو، شرم تم کو مگر نہیں آئی۔ تھا تمہارا دوش اطہر زینہ پائے پیغمبر جب گئے عرشی بری پر المدد یا عبد القادر، فتاوی افریقہ صفحہ 114۔ تو شیخ الہند نے جو کہا ہے کہ اگر کسی مقبول بندے کو واسطہ رحمت الہی غیر مستقل بذات سمجھ کر اس سے استعانت کی جائے، جیسے آپ استاذ کو کہے کہ میرے لیے دعا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استسقاء پڑھایا، جب دعا کا وقت آیا تو حضرت عباس سے کہا کہ آپ دعا کریں، آپ بڑے ہیں۔ اور جب وہ دعا کر رہے تھے تو آپ کو اشارہ کیا کہ آپ بھی ساتھ کریں، تو آپ نے کہا اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبیک والآن نتوسل الیک بعم نبیک فاسقنا، کہ اللہ ہم پیغمبر کے وسیلے سے بارش مانگتے تھے، آپ برساتے تھے، اب ہم پیغمبر کے چچا کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، تو آپ ان کے وسیلے بھی دے رہے اور وہ دعا بھی مانگ رہے۔ یہ غیر مستقل بذات سمجھ کر مقبول بارگاہ اور رحمت الہی کا واسطہ جانتے ہوئے ہی ان سے دعا کا کہا جاتا ہے۔